چلیے سنیں ایک بات، اس سے پہلے ہم نے آپ کو 2 قصے سنائے تھے نا. ایک قصہ تھا ندیم اور اصل قصوں سے جو ہے، قصوں سے ہمیں سبق لینا ہے. کیا لینا ہے؟ سبق. اور ہر قصے کے پیچھے کچھ نہ کچھ عبرت ہے. حضرت سب سے زیادہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا. کس کا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو ہے ایک قصہ یہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ کس کو پوچھا بولو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت جو ہے میں اللہ کا نبی ہوں، چونکہ اللہ سے بات کرتا ہوں اس لیے سب سے زیادہ میرے پاس علم ہے. تو اللہ نے جو ہے ان کو کہا کہ موسیٰ آپ سے بھی زیادہ کوئی علم رکھتا ہے، آپ سے بھی زیادہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ وہ کون بندہ ہے، وہ کہاں ملے گا؟ تو اس بندے کی تلاش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلانی جگہ جاؤ اور وہاں پر وہ بندہ ملے گا. نشانی یہ بتلائی، نشانی کیا بتلائی کہ آپ ایک مچھلی لے کے جاؤ اور مچھلی جہاں اڑے گی وہاں وہ بندہ رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کو لے کر نکلے. غلام کے ہاتھ میں تھیلی دیا اور اس کو کہا بھی تھا کہ جب یہاں سے مچھلی اڑ جائے گی تو اس وقت بتا دینا کہ مچھلی اڑ گئی. تو چل رہے تھے راست سمندر کے کنارے، تو اچانک مچھلی اڑ گئی اور وہ غلام بتانے بھول گیا. غلام نے نہیں بتایا. جب موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا بھوک لگی تو غلام سے پوچھا کہ اپنا کھانا نکالو. تو دیکھے وہ مچھلی اڑ گئی تھی. تو غلام کو پتا تھی کہاں اڑی تھی. تو غلام نے کہا کہ وہ تو فلانی جگہ پیچھے ہی اڑ گئی. تو بولے آپ نے بتایا نہیں. دوبارہ وہ وہاں سے واپس آئے، جہاں مچھلی اڑی تھی وہاں پر وہ شخص ملے جن سے موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کرنا تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے شرط رکھے کہ میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو میری باتوں کو ٹوکیں گے نہیں. ٹوکیں گے سمجھے؟ یا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں جو کروں گا چپ چاپ میرے ساتھ میں دیکھنا ہے، سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. تو اب وہ جو ہے سمندر کے بازو میں جو ہے کھڑے تھے. ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی. تو انہوں نے کہا کشتی والے، تو کشتی والا آیا، اس میں وہ بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو انہوں نے جو ہے کنہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو جس کے ساتھ علم سیکھنے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیے، وہ کشتی کا جو ایک پلٹا تھا وہ توڑ دیے. کیا کیے؟ اب وہ جب توڑے تو ان کو جو ہے ایسا لگا کہ ارے انہوں نے جو ہے اپنی مدد کی اور ان کو، تو انہوں نے فوراً ٹوک دیا، ارے ان کا پلٹا کیوں توڑے کشتی کا، انہوں نے ہماری مدد کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا، کچھ ٹوکیں گے نہیں، کچھ پوچھیں گے نہیں. تو بولے اچھا معاف کرو، آئندہ جو ہے دوبارہ جو ہے. پھر کیا ہوا، دوبارہ پھر آگے گئے، کشتی سے اتر گئے تو ایک چھوٹا سا بچہ دکھا تو ان کو اس نے مار ڈالا. کیا کیا؟ مار ڈالا ان کو. اللہ، چھوٹا سا بچہ مارے. ان کو فوراً اس پر ہی آیا، ارے اس کو کیوں مارے آپ نے؟ اب دوسری مرتبہ انہوں نے ٹوکے، کہا دیکھو اب تمہارا میرا ساتھ رہنا. تو پھر واپس سے انہوں نے کیا کیا، معافی مانگے اور لاسٹ ایک چانس مانگے. اب تیسرے چانس میں کیا ہوا، ایک بستی میں گئے وہ، اب بھوک لگی بہت تھی ان کو، تو سب سے کھانا مانگ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کھانا مانگ رہے تھے. کسی نے کھانا نہیں دیا. تو وہ کیا کیا انہوں نے، نکلتے نکلتے بستی کے باہر ایک دیوار ایسی گرنے کو ہوئی تھی، انہوں نے سیدھا کیے. تو انہوں نے فوراً ٹوکا، رہے ایک تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا ہم کو اور ان کے آپ دیوار سیدھا کر رہے ہو.
تو اس کے بعد جو ہے وہ دیوار سیدھی کرنے کے بعد اب کہا کہ دیکھو 3 مرتبہ آپ نے مجھ کو ٹوکے، آپ 4تھی مرتبہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اپنے راستے پہ چلے جاؤ، میں میرے راستے پہ چلے جاتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے جانے لگے تو کہا کہ وہ 3 چیزیں وہ تو بتاؤ کہ جو آپ نے کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ تو کہا وہ جو پہلے میں نے کیا کیا تھا، ہاں کشتی کا پلٹا توڑا، تو اس لیے توڑا تھا کہ یہ کشتی والا آگے جاتا تو ایک بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی کشتی پر، اور جو بادشاہ وہ بادشاہ ایسا تھا کہ جو بھی اس کو اچھی چیز لگی وہ لے لیتا تھا۔ ابھی کشتی اچھی تھی تو وہ فوراً کیا کرتا، بادشاہ لے لیتا، اس لیے میں نے اس کا پلٹا توڑا تاکہ بادشاہ کو معلوم پڑے کہ ٹوٹی ہوئی ہے کشتی، کیسی ہے، ٹوٹی ہوئی، بادشاہ چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے بچے کو کیوں مارے، دوسرا کیا تھا وہ، بچے کو مارے۔ بچے کو کیوں مارے؟ تو بچہ جو ہے نا بڑا ہو کے اتنا شرارتی ہونے والا تھا کہ وہ ماں باپ کے ناک میں دم کرنے والا تھا، اس سے میں نے کیا کیا، بچے کو مار ڈالا۔ تیسرا کیا تھا، وہ دیوار گر رہی تھی، میں نے اس کو سیدھا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیوار کے نیچے جو ہے نا 2 یتیم بچوں کے خزانے رکھے ہوئے تھے۔ کیا رکھے ہوئے تھے، وہ خزانے اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ باہر آ جاتا تو بستی والے سب کیا کرتے، وہ خزانہ لوٹ لیتا اور یتیم بچوں کا مال کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اس لیے میں نے کیا کیا، وہ دیوار کو صحیح کیا۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ کون تھے، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کون تھے بولو، حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ تو جب بھی کوئی چیز معلوم ہو تو ہم کیا کریں گے، کس کی طرف اشارہ کریں گے، اللہ کی طرف سے۔ مجھ کو معلوم ہے اللہ نے مجھ کو اتنا سکھایا اور میں اتنا بتا سکتا ہوں، اس کے آگے تو اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ اسی لیے کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی پوچھتے تھے تو اللہ اس کا رسول، صحابہ جب پوچھتے تھے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے تو صحابہ فوراً کہتے تھے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ ایک مرتبہ عرفات کا میدان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، کون سی گھڑی ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ تو صحابہ کو معلوم تھا عرفات کا میدان، عرفات کا مہینہ ہے، عرفات کا میدان ہے اور یوم العرفہ کا دن ہے اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، سب معلوم تھا، لیکن صحابہ جواب نہیں دے رہے تھے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ کہا پتہ ہے، اگر آپ کہیں گے کہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، 9ویں تاریخ نہیں ہے، تو ہم کو پورا یقین ہے کہ آپ جو کہیں گے وہ صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح کا جو ہے واقعہ حضرت